مصر دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور ممالک میں سے ایک تھا۔ یہ فرعونوں کا ملک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن تم مسلمان مصر کو فتح کرو گے، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے فوج کا آرمی چیف تھا حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ اب مزید علاقے بھی فتح کرنے چاہیے۔ اس بار انہوں نے مصر کو چنا، کیونکہ اس وقت مصر دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی بار کیا ہے۔ مصر اتنا مالدار کیسے بنا؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تقریباً 7000 سال پہلے دنیا میں سب سے قیمتی چیز پانی اور دریا ہوا کرتے تھے۔ جس ملک کے پاس دریا ہوتا وہ سب سے امیر سمجھا جاتا۔ مصر کے پاس دریائے نیل جیسا بڑا دریا تھا۔ زیادہ تر لوگ اسی دریا کے ذریعے تجارت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مصر مالدار ترین ملک بنا۔ لوگ یہاں آباد ہونے لگے اور یہاں کے لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ پھر اس سرزمین پر فرعونوں کا دور شروع ہوا۔ فرعون اصل میں مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، مگر یہ بادشاہ صرف حکمران نہیں تھے بلکہ خود کو خدا کہلوانے لگے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی بادشاہ نے ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ فرعون نہ صرف سیاسی طاقت رکھتے تھے بلکہ ان کے پاس شاندار فوج، جدید زمانے کے حساب سے بہترین ہتھیار، زبردست انجینئرنگ اور تعمیرات کی مہارت تھی۔ ان کی سلطنت کا نظام بہت مضبوط تھا، لیکن طاقت اور غرور نے انہیں ظالم بنا دیا۔ وہ عوام سے سخت محنت کا کام لیتے اور ان سے عظیم شان عمارتیں تعمیر کرواتے۔ مصر میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی فرعون مر جاتا تو اس کے جسم سے اندرونی پارٹس نکال کر خاص پتے اور جڑی بوٹیوں سے لپیٹ کر محفوظ کیا جاتا، پھر سونے یا قیمتی تابوت میں رکھا جاتا۔ اس تابوت پر ایک بڑی عمارت بنائی جاتی۔ ہر آنے والا فرعون پچھلے سے بڑی عمارت بنانے کی کوشش کرتا۔ یوں عظیم شان اہرام مصر بنے۔ ان پر بے تحاشا دولت اور محنت صرف ہوتی، اور یہی فضول خرچی اور غرور بعد میں مصر کی کمزوری کا سبب بنی۔ اسی دوران مصر کے بازار میں ایک غلام خریدا گیا جس کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور مصر کے ایک صوبے کے پرائم منسٹر نے اسے خریدا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے وزیر خوراک بن گئے۔ اسی دوران ایک شدید قحط آیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پورے ملک کو تباہی سے بچا لیا اور مصر کا معیشت کو سنبھال لیا۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک نیا بادشاہ آیا۔ اس نے پرانے قوانین ختم کر دیے اور نیا قانون بنایا کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو نکال دیا جائے۔ زیادہ تر بیرونی لوگ بنی اسرائیل تھے، اس لیے ان پر ظلم شروع کر دیا گیا۔ ان کے کاروبار بند کر دیے گئے اور انہیں غلام بنا لیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایک دن اللہ کی طرف سے کوئی مسیحا آئے گا جو ہمیں آزاد کرائے گا۔ تقریباً 400 سال بعد ایک نجومی نے فرعون کو بتایا کہ تمہاری بادشاہت ایک بچے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر بچے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔
وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیوی نے اسے دیکھ کر اٹھا لیا۔ فرعون کے بیٹے نہیں تھے، اس لیے اس بچے کو گود لے لیا گیا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو فرعون کے پاس گیا، پہلے یہ کہا میرے لوگوں بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو۔ فرعون نے پہلے انکار کیا لیکن پھر اجازت دے دی۔ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جا رہے تھے تو فرعون نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے، آگے پانی اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ ایسے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے۔ سمندر میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کے سپاہی اسی راستے سے گزرنے لگے تو سمندر کا پانی واپس آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے اپنے نبی اور بنی اسرائیل کو بچا لیا اور فرعون کا غرور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے مصر کبھی بھی اپنے پرانے عروج پر واپس نہ آ سکا۔ بعد میں رومن امپائر نے آسانی سے اسے فتح کر لیا اور رومن امپائر نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مصر کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کی۔ اس زمانے میں مصر پر رومی سلطنت کی حکومت تھی، اس لیے یہ جنگ دراصل رومن امپائر کے خلاف تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے شاندار حکمت عملی سے رومن فوج کو شکست دی اور مصر کو مسلمانوں کے زیر اثر لے آئے۔ یوں وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ مسلمان ایک دن مصر کو فتح کریں گے۔ سبسکرائب